السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ فلسطینی اتھارٹی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ میں جنگ بندی اور امن کی بحالی کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ سرکاری بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کے ساتھ شراکت داری خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے نہایت اہم ہے اور فلسطینی قیادت کو امید ہے کہ یہ کوششیں کامیابی کی جانب لے جائیں گی۔ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ہندوستان نے تنازع کے خاتمے کے لیے امریکہ کی جامع منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ رہنماؤں نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ اس اہم موقع سے فائدہ اٹھائیں، شرائط پر عمل درآمد کریں اور خطے میں پائیدار امن، سلامتی اور ترقی کی راہ ہموار کریں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ دوبروپیلیا کے قریب 170 مربع کلومیٹر سے زائد علاقہ روسی قبضے سے آزاد کرا لیا گیا ہے، جبکہ کارروائی کے دوران کم از کم 3200 روسی فوجی ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب ماسکو کا کہنا ہے کہ اس نے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ادھر یوکرینی ڈرون فورس نے ایک روسی Mi-8 ہیلی کاپٹر مار گرانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ پڑوسی ملک پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بڑا دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 9 افراد کی موت واقع ہوئی اور 30 سے زائد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ دھماکہ فرنٹیئر کارپس کے دفتر کے قریب ہوا، جس کے بعد علاقے میں فائرنگ اور بھگدڑ مچ گئی۔ ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا۔ تحقیقات جاری ہے۔ فلپائن کے ریکٹر اسکیل پر 6.9% شدت کا زلزلہ آیا، جس کا مرکز سیبو صوبے کے بوگو شہر کے قریب تھا۔ جھٹکوں سے عمارتیں لرز اٹھی، بجلی اور مواصلات متاثر ہوئے، جبکہ ایک چرچ کو شدید نقصان پہنچا۔ خوش قسمتی سے کسی بڑے جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی اور سونامی کی کوئی وارننگ بھی جاری نہیں کی گئی۔ انڈمان نکوبار کے آئی لینڈ میں ایک بار پھر آتش فشاں پھٹنے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ستمبر میں 8 دن کے وقفے میں 2 دھماکے ریکارڈ کیے گئے، جن سے لاوا اور دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ حکام کے مطابق دھماکے معمولی نوعیت کے تھے اور کسی بڑے نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ حیدرآباد کے نئے کمشنر VC سجنار نے عہدہ سنبھالنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ خواتین کی حفاظت اور عوامی فلاح اولین ترجیح ہوگی۔ انہوں نے منشیات، بیٹنگ ایپس، سائبر کرائم اور معاشی جرائم کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا۔ سجنار نے ٹریفک سیفٹی، ڈرنک اینڈ ڈرائیو اور ملاوٹ کے خاتمے پر بھی خصوصی توجہ دینے کا یقین دلایا۔ خصوصی چیف سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ کے طور پر آج عہدہ سنبھالنے والے CV آنند نے کہا کہ ٹرانسفرز اور پوسٹنگز عام ہیں، لیکن ہر پوسٹ پر بہترین خدمات کا عزم لازم ہے۔ انہوں نے اپنے 15 سالہ تجربے کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ٹریفک برانچ میں گزارے گئے 3 سال سب سے زیادہ چیلنجنگ اور تسکین بخش تھے اور یہی جذبہ اب بھی جاری رہے گا۔ حیدرآباد میں رچاکنڈا پولیس نے بین ریاستی منشیات اسمگلنگ ریکٹ پکڑتے ہوئے 1210 کلو گانجا برآمد کیا، جس کی مالیت 6 کروڑ 25 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ کارروائی میں ایک ڈرائیور گرفتار ہوا، جو مالکان کے حکم پر اوڈیشہ سے راجستھان تک گانجا ٹرک میں سیمنٹ کے نیچے چھپا کر لے جا رہا تھا۔ پولیس نے تحقیقات کے دوران ریکٹ کا دیگر ملزمان کی شناخت بھی کر لی ہے۔ ہندوستان کے نوجوان کرکٹر تلک ورما نے حیدرآباد میں وزیراعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور انہیں کرکٹ بیٹ پیش کیا۔ تلک ورما نے ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں پاکستان کے خلاف بھارت کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیراعلیٰ نے کرکٹر کی کارکردگی کو سراہا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ کے پارٹی کے سربراہ وجے نے کرور کے سانحے پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔ 41 ہلاکتوں کے بعد وہ متاثرین سے ملنے اور انصاف کے لیے حقائق سامنے لانے کا اعلان کرتے ہیں اور وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ پارٹی کارکنان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے لیے حتمی ووٹر لسٹ جاری کر دی گئی ہے، جس کے مطابق مجموعی ووٹرز کی تعداد 3,99,000 ہے۔ مرد ووٹرز 2,07,382 اور خواتین 1,91,593۔ ٹرانسجنڈر 25 ہیں۔ نوجوان، معمر اور معذور ووٹرز کی تفصیلات بھی فہرست میں شامل کی گئی ہیں۔
حیدرآباد میں دھوپ اور بارش کے ملا جلا موسم کے دوران آسمان پر خوبصورت قوس خزاں نمودار ہوئی۔ یہ دلکش منظر شہریوں کے لیے ایک خوشگوار سرپرائز ثابت ہوا اور ماحول میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔